وہ دسمبر کی ایک رات تھی جب اٹک جیل کے ایک قیدی نے اپنے جیل کے سیل سے ایک سعودی محل کی طرف سفر شروع کیا تھا۔ 2 مرتبہ ملک کا وزیر اعظم رہنے والا یہ شخص اپنے پیچھے کیا کیا نہیں چھوڑ آیا تھا۔ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں سیاسی کارکنوں کی امیدیں، ایک ملک کا سیاسی مینڈیٹ، تاریخ کا قرض اور کاغذ کا ایک ٹکڑا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا اب عدالت نے بھی دیکھ لیا، جس کا چرچا 7 برس تک رہا۔ 7 برس کی جلاوطنی اور عوام کی نظروں سے اوجھل ایک دستاویز۔ اس ان دیکھی دستاویز کو جتنا گھورو اتنی ہی حیرانی ہوتی ہے۔ ایک پورے ملک کا وزیر اعظم اور اس کا پورا سیاسی کیریئر، 7 میں سے 5 برسوں کی خاموشی، 2 ملکوں میں نقل مکانی اور انتظار، یہ سب کاغذ کے ایک ایسے ٹکڑے سے کیسے ممکن ہے جس پر نہ تو کسی کی مہر ہے نہ کسی کا نام؟ یہ کیسی دستاویز ہے جو نہ تو پہلے کسی سیاسی نصاب میں دیکھی گئی اور نہ ہی کسی دستور کا حصہ رہی؟ اس کو پلٹ کر دیکھو تو اور بھی حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ایک مقبول وزیر اعظم اپنے سیاسی کیریئر کے 7 سال اپنے حامیوں کی سیاسی امنگیں اور جمہوریت کے مستقبل کو کاغذ کے اس ٹکڑے کے بلبوتے پر داؤ پر کیسے لگا سکتا ہے؟ مگر جہاں اور کچھ ہوا وہاں یہ بھی ہوا، ڈیل اور نو ڈیل۔ کیا یہ تاریخ کا ایک مذاق تھا کہ جس نے بساط الٹی اور جس کی بساط الٹی گئی، دونوں نے ہی کتنی سہولت سے کاغذ کے ایک پرزے کا سہارا لے کر ان کروڑوں ووٹروں کی امیدوں کو 7 برس تک کیسے رون ڈالا جو اب بھی جمہوریت کا خواب دیکھنے پر مصر ہیں؟ جمہوریت کا خواب دیکھنے والے یہ پگلے پھر سے بے چین ہیں۔ وہ یہ سوال کس سے کریں کہ اگر یہ معاہدے نہیں عہد نامے قرار پائے ہیں تو 2 شاہوں کے بیچ جنگ بندی کا یہ پروانہ اتنے برس تک اوجھل کیوں رہا؟ پہلے اس کاغذ کے وجود اور پھر اس کی صحت سے انکار، دونوں جانب سے 7 سالوں کی اس چپ کا جواب کون دے گا؟ دستخط کرنے والا یا کروانے والا؟ اسلام آباد کی شاہراہ جمہوریت کے کونے پر بڑی عدالت کے باہر پھر وہی ہلچل ہے، وہی فریاد ہے، اور ایک بار پھر سے انہی سوالوں کے جواب کی تلاش ہے جو گھوم پھر کر بار بار منہ چڑھاتے ہیں۔